بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مختلف اخبارات کو انٹرویو دینے کا اور بیان دینے کا موقع ملا ہے، اور آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، اور کووڈ-19 کے باوجود، کیونکہ شادی پاکستان میں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور شادیاں ہو رہی ہیں. گزشتہ دنوں ایک ویلفیئر کا پیغام مجھے ملا کہ شادی کرنی ہے، بچیوں کی شادی کرنی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے خرچ بتائیں. تو انہوں نے کہا کم سے کم بھی خرچ کریں تو 2 سے 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا. کھانا ہے، برتن ہے، جہیز ہے، کپڑے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، قادری قریشی فاؤنڈیشن بہت کم کیسز کے اندر شادی بیاہ کے معاملات کو ایکسیپٹ کرتی ہے، کیونکہ ہم سسٹم کی تبدیلی چاہتے ہیں. اگر پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک ہے جو اپنے وسائل کے مطابق چیریٹی دنیا میں سب سے نمبر 1 ہے، یعنی جتنے ہمارے وسائل ہیں اس حساب سے ہم بہت چیریٹی کرتے ہیں. لیکن میں آج یہ بات چیلنج کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تمام آرگنائزیشنز، تمام جو ویلفیئرز ہیں، اگر وہ سب مل بھی جائیں اور سب مل کر بھی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں کہ جتنی بھی ضرورت مند ہیں بچیاں، بیٹیاں، ان کی شادیاں اس طریقے سے کروانے لگ جائیں تو وہ نہیں کروا سکے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ماشاءاللہ بچیاں بہت زیادہ ہیں اور ہمارے وسائل اتنے ہیں نہیں، اور یہ طریقہ بھی غلط ہے. دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سادگی کا درس دیتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق 12، 15، 20 آدمیوں میں ولیمہ ہو جاتا ہے، اور 15-20 آدمیوں میں آپ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایک جملے نے، وسیم بھائی اب توجہ دیجیے گا میری بات کے، ایک جملے نے پورے معاشرے کو بگاڑ کے رکھا ہوا ہے. اور وہ ایک جملہ کیا ہے؟ شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. یہ جملہ ایسا ہے، شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. اس جملے نے عمرہ کو بے تحاشا خرچ کرنے پہ مجبور کیا. جتنا ان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہ ایک ریس لگی ہوئی ہے، وہ خرچ کرتے ہیں. غریب کو مقروض ہونے پہ مجبور کیا. بیٹیاں جو گھروں میں آج بیٹھی ہیں وہ اسی وجہ سے بیٹھی ہیں کہ جس لڑکے سے شادی کی بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، مجھے جہیز بھی چاہیے، اور میں تو اپنے ساتھ بارات کے اندر 100 آدمی 200 آدمی بھی لے کے آؤں گا. تو لڑکی والوں کے پاس تو انتظامات ہی نہیں ہوتے، لڑکیاں بیٹھی. یہ جملہ شادی تو ایک دفعہ ہوتی ہے، اس پورے جملے نے معاشرے کو خراب کیا ہوا ہے. چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، وہ اپنی اس ایک دفعہ شادی کو اس طرح کرنا چاہتا ہے کہ بس جو ہے نا پوری دنیا مجھے دیکھے اور میری اس میں واہ واہ. حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے. جب ہم یہ بار بار کہتے ہیں شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے تو پھر وہ ایک ہی دفعہ ہو کے رہ جاتی ہے، کیونکہ دوبارہ شادی کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی. باپ مقروض ہو جاتا ہے، اولاد مقروض ہو جاتی ہے، اور جس لڑکے کی شادی ہوتی ہے اس کے بچے تک ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ قرضہ اتار رہا ہوتا ہے اپنی شادی. وہ اپنی شادی کا قرضہ اتار رہا ہوتا ہے. اس لیے کام ایسا ہے نا، سسٹم ہمارے یہاں ایسا ہے. دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں وسیم بھائی، ایک شادی پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں. 2 سے 3 لاکھ روپے ایک شادی پہ. یہ بالکل لو لیول کی شادی ہے جس پہ 2 سے 3 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں لوگوں کی یہاں تنخواہ کیا ہے؟ 15,000، 16,000، 18,000، 20,000. 20,000 تنخواہ کے اندر کتنے وہ پیسے جمع کرے گا؟ یعنی اس کے تو 2 سال کی انکم ہے یہ. اور 20,000 کی تنخواہ کی حالت یہ ہے کہ 25 تاریخ کو وہ مقروض ہوتا ہے، 25 تاریخ کو لوگوں سے ادھار لے کے راشن لا رہا ہوتا ہے. تو وہ لڑکا کہاں سے پیسے جمع کر کے 3-4 لاکھ روپے جمع کر کے اپنی شادی کرے گا؟ یا لڑکی کہاں سے کرے گی؟ اگر کسی کے ماں باپ کی 3-4 بیٹیاں ہیں، مجھے بتائیں وہ کہاں سے ان کی شادی کرے؟ کیسے کرے گا وہ شادی؟ سسٹم یہ دیکھیں، جب تک کہ ہم سسٹم نہیں تبدیل کریں گے نا کچھ نہیں ہوگا. سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ لڑکی کے اوپر کوئی خرچ نہیں ہونا چاہیے،
اور لڑکا لڑکی سے نہ کوئی مطالبہ کرے, جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے طور سے کرے, سادگی سے 10 15 20 25 50 لوگوں کو لایا جائے اور نکاح لے کے چلا جائے. ہاں آپ کا لڑکے کا ولیمہ ہے, آپ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ کریں, 100 آدمی بلائیں 200 آدمی بلائیں, لیکن میں نے عرض کیا ہے 12 سے 20 آدمیوں میں سنت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ولیمہ ہو جاتا ہے. میں عرب میں رہتا ہوں تو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ وہاں شادیوں کے اوپر ہماری طرح, ہم اتنے غریب ملک میں رہتے ہیں, جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے نا شاید وہاں نہیں ہوتا. وہاں نارمل ایک شادی ایک نارمل طریقے سے ہوتی ہے, جو نارمل ہمارے لوگ ہوتے ہیں ان کو بلایا جائے اور اس طرح شادی کی جائے. اگر یہ سسٹم رائج ہو گیا کہ 25 آدمیوں میں آپ نے بیٹی کی رخصتی کر دی اور 25 آدمیوں میں ولیمہ کر دیا, تو یہ آپ کا کام بھی 25,000 میں ہو جائے گا. اب مجھے بتائیں جو شادیاں رکی ہوئی ہیں وہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی وہ جب یہ سسٹم آ جائے گا؟ سر یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے حاجی صاحب یا حکومت کی ذمہ داری ہے اس کی نفاذ؟ دیکھیں یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے. مقروض میں ہو رہا ہوں, میری اولاد ہو رہی ہے, حکومت تو نہیں ہو رہی. ہر چیز حکومت کی ذمہ داری تو نہیں ہے. حکومت تو نہیں کہتی کہ آپ اپنی شادی میں 1 کروڑ روپے خرچ کر دو, حکومت نے تو نہیں کہا. اور نہ ہی حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ 25,000 میں شادی کر دو. یہ تو ہر فرد کی, دیکھیں ایک فرد سے معاشرہ بنتا ہے, ہر فرد اپنے لیے تبدیلی لائے. جب وہ تبدیلی آ جائے گی نا, اور اگر آپ نے ذمہ داری کی بات کی نا وسیم بھائی, میں آج آپ کو بتاتا ہوں یہ کس کی ذمہ داری. یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو مشہور و معروف امیر ترین آدمی ہے. دیکھیں وہ مثال بنے, وہ مثال بنے اس چیز کی کہ یار فلاں امیر آدمی کے یہاں شادی ہوئی تھی اور اس نے صرف 20-25 آدمیوں کو بلایا اور شادی کر دی. فلاں منسٹر کی شادی ہوئی تھی بچی کی, اس نے یہ کام کیا. کیونکہ لوگ انہیں فالو کرتے ہیں, منسٹر کو لوگ فالو کرتے ہیں, مشہور آدمی کو, کرکٹر کو لوگ فالو کرتے ہیں, فلم اسٹار کو لوگ فالو کرتے ہیں, ہر مشہور آدمی کو لوگ فالو کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا. جب یہ جتنے مشہور آدمی ہیں جب یہ اس چیز پر عمل ہوں گے تو عوام بھی اس پر عمل کرے گی. تو ان کو ایک مثال بننا چاہیے, ان کو اس طرح کام کرنا چاہیے کہ وہ ایک مثال بنے معاشرے میں. اچھا وسیم بھائی, یہ کیمرہ بھی یہاں پہ چل رہا ہے, میں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ بعض جگہوں پر جو ہے یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ ماں باپ قرض لے کے جو ہے نا بیٹی کی شادی کرتے ہیں اور لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے. جی جی, جو بالکل غیر اخلاقی ہے, غیر شرعی ہے کہ لڑکے والے یہ مطالبہ کریں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکا اچھا ہے, اگر نہیں ڈیمانڈ پوری کی جائے گی تو رشتہ نہیں ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ کیا اچھا ہے اس میں؟ وہ لڑکا ڈیمانڈ کر رہا ہے مجھے گاڑی چاہیے, مجھے موٹر سائیکل چاہیے, مجھے کار چاہیے. اب اس میں اس لڑکے کا بھی قصور نہیں ہے. بعض اوقات اس کے ماں باپ اسے پریشر دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی جہیز میں اتنا کچھ لائی ہے تو یہ کیا, تم کیا لائی. تانے ملتے ہیں وسیم بھائی, لڑکی کو تانے ملتے ہیں. یقین کریں ہم نے چیریٹی کی تو ہم نے کہا ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ مجھے کچھ نہ دیں, میری ساس کو یہ بات سمجھا دیں. یار آپ ایک غریب گھر کی بیٹی لا رہے ہو, آپ کو بیٹی کسی نے اپنی دے دی, اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا اس نے, آپ کو وہ اچھا نہیں لگا. آپ کو مال سے محبت ہے, آپ بولتے مال کیا لائیے. جس کی بیٹی گھر سے جدا ہو کے جاتی ہے, ایک رسم ہے, ایک طریقہ ہے, آپ اس کے دل سے تو پوچھیں. کیونکہ ہر باپ اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھتا ہے, لیکن سسرال میں تو کوئی شہزادیوں کی طرح نہیں رکھتا ہوگا. لیکن اس کے باوجود جب اس بیٹی کو تانے یہ ملے کہ تو لائی کیا ہے, تو اس باپ کا کیا ہوتا ہوگا. اور یہی وجہ معاشرے میں بنتی ہے کہ باپ اپنے آپ کو بیچ کے بھی بیٹی کی شادی کرتا ہے. بیچنے سے مراد میری یہ کہ وہ قرضہ لیتا ہے معاشرے میں سے. بعض اوقات یہاں تک کہ لوگ کرتے ہیں وسیم بھائی, سود پہ قرضہ اٹھاتے ہیں جی جی, بیٹی کی شادی کرنے کے لیے. یہ بات معاشرے میں عام ہے. یہ جب تک کہ دیکھیں, میں آج میرے اس پیغام کو آپ عام کریں کہ جب تک کہ ہم سادگی نہیں اختیار کریں گے, اس کو سسٹم کو نہیں تبدیل کریں گے نا, کچھ نہیں ہوگا. سسٹم کو تبدیل, ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے یہ. میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں, آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں, آپ اپنے گھر کے ذمہ دار. آپ تو تبدیل کرنے کی کوشش کریں, میں بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بس اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری. جس طریقے سے شادیوں کی ایک سلسلہ ہوتا ہے, رات کے 2-2 3-3 بجتے تھے, مگر اب صورتحال کراچی میں یہ ہے کہ وہ
10 بجے جو ہے ساری شادیوں کی تقریب جو ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے. تو یہ حکومت نے جب اس چیز کو یقینی بنایا تو اس پہ عمل درآمد ہوا. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کی بات اپنی جگہ پہ ہے، انفرادیت اپنی جگہ پہ، مگر اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے حکومت اس سلسلے میں اپنے احکامات جو ہے آرڈیننس جو ہے نا بہت اچھی بات ہے کہ شادی ہال پہ 8 بجے تک پابندی ہے. بہت اچھی بات ہے، مستقل ایسا ہی ہونا چاہیے. 8 بجے شادی، 10 بجے تک شادی کا ٹائم ہونا چاہیے. دیکھیں گزشتہ دنوں گورنمنٹ نے ایک پابندی لگائی تھی 1 ڈش. اگر اسی طرح کی ہو کہ بھائی ایک ڈش ہوگی تو ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے.